السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، رائن ہالیڈے کی ایگو از دی اینیمی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ کتاب کافی گہری بات کرتی ہے اس بارے میں کہ کیسے ہماری اپنی ذات کی جو ایک غلط فہمی ہے، جسے ہم انا کہتے ہیں، ہاں، وہ انا۔ وہی انا کیسے ہماری ترقی، ہماری کامیابی، یہاں تک کہ ہمارے ذہنی سکون کی راہ میں شاید سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کتاب شروع میں ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہ انا جو ہے یہ خود اعتمادی یا کانفیڈنس نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ اپنی ذات، اپنی اہمیت کے بارے میں ایک غیر صحت مندانہ قسم کا خوابت ہے جو ہمیں حقیقت سے بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور کتاب کو اس نے بڑے اچھی طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ خواہش یعنی اسپائر، جب آپ کچھ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر کامیابی، سکسیس، اور آخر میں ناکامی یعنی فیلئر۔ اچھا۔ چونکہ یہ وہ 3 اہم موڑ ہیں زندگی کے جہاں انا آپ کہہ لیں سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، اسپائر۔ جب ہم کسی چیز کی جستجو میں ہوتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتاب یہاں کیا کہتی ہے؟ یہاں کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہے، عمل باتوں سے زیادہ اہم ہے، یعنی صرف باتیں نہیں، کام کر کے دکھائیں۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ بالکل۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات، خاموشی طاقت ہے۔ مطلب یہ کہ شور مچانے کے بجائے اپنا کام خاموشی سے کرتے رہیں۔ اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کچھ کیا جائے، کچھ ٹھوس، کچھ حقیقی، نہ کہ صرف کوئی بڑا نام یا کوئی عہدہ بنایا جائے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سیکھنے والا ذہن رکھنا، ایک طالب علم بنے رہنا۔ ہاں، کیونکہ انا تو فوراً کہتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، مجھے تو سب پتہ ہے۔ ہاں، بالکل۔ انا کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، وہ سمجھتی ہے اسے سب معلوم ہے، اور یہیں سے غلطیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کتاب اس سیکھتے رہنے پر بہت زور دیتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اور ایک اور بات، صرف پیشن یا جذبات پر انحصار کرنے کے بجائے مقصد یعنی پرپز اور نظم و ضبط، ڈسپلن، ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ پیشن تو آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیشن کافی ہے۔ نہیں، پیشن ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ مقصد اور ڈسپلن آپ کو تب بھی چلاتے ہیں جب پیشن تھوڑا کم ہو گیا ہو۔ اچھا، اس حصے میں وہ کینوس اسٹریٹجی کا بھی ذکر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سننے میں بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ کینوس اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آپ خود کو نمایاں کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کریں، ان کے لیے راستہ بنائیں۔ جیسے ایک کینوس ہوتا ہے نا، جی، وہ خود تو پس منظر میں رہتا ہے لیکن تصویر کو ابھرنے کا موقع دیتا ہے۔ واہ، کیا مثال ہے۔ تو آپ بھی ایسے بنیں کہ دوسروں کی کامیابی میں مددگار ہوں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی انا قابو میں رہتی ہے، دوسرا آپ کے تعلقات بہت مضبوط بنتے ہیں، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ایک طرح سے اپنا راستہ خود بنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے۔ لیکن اس میں ایک چیلنج بھی تو ہے، مطلب آپ محنت کریں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے، کیا یہ مشکل نہیں؟ مشکل تو ہے، بالکل ہے۔ کتاب یہ مانتی ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ طویل مدتی کامیابی اور اس سے بھی بڑھ کر کردار سازی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کردار سازی؟ جی، یہ فوری تسکین کے بجائے حقیقی اثر اور گہرے تعلقات بنانے پر فوکس ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اسپائر فیز میں ابتدائی چھوٹی موٹی کامیابیوں پر فوراً غرور میں نہ آ جانا۔ او ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے، ذرا سی کامیابی ملی اور انسان سمجھتا ہے بس میں پہنچ گیا۔ یہ بہت خطرناک جال ہے۔ صحیح۔ تو یہ تھا پہلا مرحلہ، اسپائر۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، سکسیس یعنی کامیابی۔ یہاں آنا کیسے اپنا رنگ دکھاتی ہے؟ اچھا، کامیابی والا مرحلہ شاید سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کامیابی تو اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز ہے لیکن انا کے لیے بہت سرخیز زمین ہے۔ کامیابی کے بعد انا ہمیں یہ یقین دلانا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی یہ سب میری وجہ سے ہے، میں بہت خاص ہوں، میں ہر چیز کا حقدار ہوں۔ انٹائٹلمنٹ کا احساس۔ بالکل۔ اور یہ کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے، میں کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے تو پھر شدید غصہ، مایوسی، عدم تحفظ، انسان دوسروں پر الزام ڈالنے لگتا ہے۔ یہیں سے تنہائی اور بعض اوقات تو تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو کتاب کیا کہتی ہے؟ کامیابی کو کیسے سنبھالیں؟ عاجزی،
کامیابی کے باوجود بلکہ کامیابی کی وجہ سے اور زیادہ عاجزی اختیار کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کامیابی تو اکثر سر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں کچھ ٹیکنیکس ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کی بیماری سے بچنا، اپنی ٹیم کو، حالات کو، قسمت کو، دوسروں کی مدد کو کریڈٹ دینا۔ اچھا، دوسرا، یہاں سٹوئک فلسفے کا بہت گہرا اثر نظر آتا ہے۔ سٹوئک فلسفہ وہ کیا ہے اور یہاں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ سٹوئسزم ایک قدیم یونانی اور رومی فلسفہ ہے جو منطق، خود پر قابو اور کائنات میں اپنی حیثیت کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ اوکے۔ تو کتاب کہتی ہے میڈیٹیٹ آن دی ایمینسٹی، یعنی کائنات کی وسعت، وقت کی لامحدودیت کے بارے میں سوچیں۔ اس عظیم الشان منصوبے میں آپ کی حیثیت کتنی چھوٹی سی ہے۔ یہ تو انسان کو واقعی گراؤنڈڈ رکھنے والی سوچ ہے۔ بالکل۔ جب آپ اپنی اصل حیثیت کو یاد رکھتے ہیں تو کامیابی پر غرور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، مغرور نہیں۔ یعنی جتنا اوپر جائیں اتنا ہی پاؤں زمین پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی زیادہ، کیونکہ جتنا اونچا مقام، انا کا حملہ اتنا ہی شدید اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کھونے کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو کامیابی میں عاجزی اور اپنی حیثیت کو یاد رکھنا کلیدی ہے۔ جی ہاں، اور مسلسل سیکھتے رہنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اب میں کامیاب ہو گیا تو مجھے سب آ گیا۔ ہر نیا مرحلہ ایک نئی شروعات ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں تیسرے اور آخری مرحلے پر جس سے سب ڈرتے ہیں، فیلئر یعنی ناکامی۔ ہوتی ہے۔ اور زخمی انا کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو تلخی، غصے، حسد اور شدید مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے۔ آپ اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، قسمت کو کوستے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام رد عمل ہے۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ اس وقت کو ضائع مت کریں، اسے مردہ وقت نہ بننے دیں، بلکہ اسے زندہ وقت بنائیں، a live time۔ A life time؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کو ایک موقع سمجھیں۔ کس چیز کا موقع؟ سیکھنے کا، اچھا۔ خود کو ایمانداری سے جانچنے کا، اپنی کمزوریاں پہچاننے اور ان پر کام کرنے کا، یہ سوچنے کا کہ کہاں غلطی ہوئی اور آئندہ اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ناکامی کو ایک استاد بنا لینا؟ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ صرف نتیجہ ہی سب کچھ نہیں، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، وہ بذات خود قابل قدر ہے۔ کوشش ہی کافی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ دی ایفرٹ از انف۔ جی، اس سے آپ نتیجے کے بوجھ سے آزاد ہو کر اپنی پوری توجہ عمل پر لگا سکتے ہیں۔ کتاب میں فائٹ کلب مومنٹس کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے۔ فائٹ کلب مومنٹ سے مراد وہ شدید ناکامیاں یا تجربات ہیں جو آپ کی انا کو بالکل چکنا چور کر دیتے ہیں۔ مطلب بہت تکلیف دہ تجربات۔ جی، بہت تکلیف دہ، لیکن مصنف کہتا ہے کہ یہی وہ لمحات ہیں جو آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو، اپنی شناخت کو زیادہ ایمانداری اور حقیقت پسندی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کریں۔ یعنی ایک طرح سے یہ ریسیٹ بٹن کی طرح ہیں۔ بالکل، ایک تکلیف دہ ریسیٹ۔ اس کے بعد آپ دوسروں کی توثیق یا تنقید پر کم انحصار کرتے ہیں۔ آپ اپنا اندرونی پیمانہ بناتے ہیں، اپنا اون سکور کارڈ۔ اپنا اون سکور کارڈ؟ جی، مطلب آپ خود طے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کامیابی کیا ہے، آپ کے اصول کیا ہیں، آپ اپنی نظر میں کیسے ہیں۔ یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اپنی ویلیو خود طے کرنا۔ ہاں، اور آخر میں کتاب یہ کہتی ہے کہ محبت، عاجزی، دوسروں کی خدمت، یہ چیزیں انا پر مبنی فتوحات سے کہیں زیادہ پائیدار اور حقیقی خوشی دیتی ہیں۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام بہت واضح ہے۔ انا آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور اس کا علاج؟ علاج ہے عاجزی، مسلسل سیکھنے کا جذبہ، عمل پر توجہ، نتیجے پر نہیں، کامیابی میں شکر گزاری، اور ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا۔ بالکل۔ اور شاید سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ انا پر قابو پانا کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن فیصلہ کیا اور انا ختم ہو گئی۔ اچھا؟ نہیں، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر روز آپ کو اپنی انا کو پہچاننا اور اسے قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہوئی۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک اندرونی جنگ جو آپ کو زیادہ بہتر، زیادہ سمجھدار انسان بناتی ہے۔
بہت خوب. واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب اور گفتگو رہی. جی بالکل. اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ضرور. اگر انا واقعی ہر قدم پر، ہر چھوٹی بڑی کامیابی اور ناکامی میں ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں اسے پہچاننے اور اس پر قابو پانے کے لیے عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی غور طلب سوال ہے. اپنی روزمرہ کی انا کو کیسے پہچانیں اور کیسے مینج کریں؟ جی، یہ ہر ایک کو خود سوچنا ہوگا اور اپنے جوابات تلاش کرنے ہوں گے.